اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا ہے، پھر ہم نے اس سے خوشنما باغ اگائے ہیں کہ تم ان کے درختوں کو نہیں اگا سکتے تھے۔ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ خود اپنی طرف سے دوسروں کو خدا کے برابر بنا رہے ہیں۔ بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور پھر اس کے درمیان نہریں جاری کیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو دریاؤں کے درمیان حد فاصل قرار دی؟ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان کی اکثریت جاہل ہے۔ بھلا وہ کون ہے جو مضطر کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ اس کو آواز دیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور تم لوگوں کو زمین کا وارث بناتا ہے؟ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ بھلا وہ کون ہے جو خشکی اور تری کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے اور بارش سے پہلے بشارت کے طور پر ہوائیں چلاتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ یقیناً وہ خدا تمام مخلوقات سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں۔ وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا؟ اور کون ہے جو آسمان اور زمین سے رزق عطا کرتا ہے؟ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو اپنی دلیل لے آؤ۔ کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین میں غیب کا جاننے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ انہیں کب دوبارہ اٹھایا جائے گا، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ناقص رہ گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں مبتلا ہیں، بلکہ یہ بالکل اندھے ہیں۔ اور کفار یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا سب مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ نکالے جائیں گے؟ ایسا وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے بہت پہلے سے کیا جا رہا ہے اور یہ سب اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور بس۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روئے زمین میں سیر کرو اور پھر دیکھو کہ مجرمین کا انجام کیسا ہوا ہے، اور آپ ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں اور یہ جو چالیں چل رہے ہیں ان کی طرف سے بھی دل تنگ نہ ہوں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ آخر کب پورا ہونے والا ہے؟ تو کہہ دیجئے کہ بہت ممکن ہے کہ جس عذاب کی تم جلدی کر رہے ہو اس کا کوئی حصہ تمہارے پیچھے ہی لگا ہوا ہو، اور آپ کا پروردگار بندوں کے حق میں بہت زیادہ مہربان ہے، لیکن ان کی اکثریت شکریہ نہیں ادا کرتی ہے۔ اور آپ کا پروردگار وہ سب جانتا ہے جس سے ان کے دل چھپائے ہوئے ہیں یا جس کا یہ اعلان کر رہے ہیں، اور آسمان و زمین میں کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان بہت سی باتوں کی حکایت کرتا ہے جن کے بارے میں وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ قرآن صاحبان ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آپ کا پروردگار ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرتا ہے اور وہ سب پر غالب بھی ہے اور سب سے باخبر بھی ہے، لہذا آپ اسی پر اعتماد کریں کہ آپ واضح حق کے راستہ پر ہیں۔ آپ مردوں کو اور بہروں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے اگر وہ منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں، اور آپ اندھوں کو بھی ان کی گمراہی سے راہ راست پر نہیں لا سکتے ہیں۔ آپ اپنی آواز صرف ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارے اطاعت گزار ہیں، اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم زمین سے ایک چلنے والا نکال کر کھڑا کر دیں گے جو ان سے یہ بات کرے کہ کون لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور اس دن ہم ہر امت میں سے وہ فوج اکٹھا کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کیا کرتے تھے، اور پھر الگ الگ تقسیم کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ارشاد احدیت ہوگا، کیا تم لوگوں نے میری آیتوں کی تکذیب کی تھی حالانکہ تمہیں ان کا مکمل علم نہیں تھا، یا تم کیا کر رہے تھے؟ اور ان کے ظلم کی بنا پر ان پر بات ثابت ہو جائے گی اور وہ بولنے کے قابل بھی نہ ہوں گے۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو پیدا کیا تاکہ یہ سکون حاصل کر سکیں اور دن کو روشنی کا ذریعہ بنایا، اور اس میں صاحبان ایمان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں جو بھی ہے سب لرز جائیں گے علاوہ ان کے جن کو خدا چاہے، اور سب اس کی بارگاہ میں سر جھکائے حاضر ہوں گے، اور تم دیکھو گے تو سمجھو گے کہ جیسے پہاڑ اپنی جگہ پر جامد ہیں حالانکہ یہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ اس خدا کی سنت ہے جس نے ہر چیز کو محکم بنایا ہے، اور وہ تمہارے اعمال سے
سے باخبر ہے۔ جو کوئی نیکی کرے گا اسے اس سے بہتر اجر ملے گا اور وہ لوگ روز قیامت کے خوف سے محفوظ بھی رہیں گے، اور جو لوگ برائی کریں گے انہیں منہ کے بل جہنم میں دھکیل دیا جائے گا کہ کیا تمہیں تمہارے اعمال کے علاوہ بھی کوئی معاوضہ دیا جا سکتا ہے؟ مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے مالک کی عبادت کروں جس نے اسے محترم بنایا ہے اور ہر شے اسی کی ملکیت ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اطاعت گزاروں میں شامل ہو جاؤں، اور یہ کہ میں قرآن کو پڑھ کر سناؤں۔ اب اس کے بعد جو ہدایت حاصل کر لے گا وہ اپنے فائدہ کے لیے کرے گا، اور جو بہک جائے گا اس سے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں، اور یہ کہیے کہ ساری حمد صرف اللہ کے لیے ہے، اور وہ عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھلائے گا اور تم پہچان لوگے، اور تمہارا پروردگار تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ سورہ قصص۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ تاسین میم۔ یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کی سچی خبر سنا رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ فرعون نے روئے زمین پر بلندی اختیار کی اور اس نے اہل زمین کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا کہ ایک گروہ نے دوسرے کو بالکل کمزور بنا دیا۔ وہ لڑکوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھا کرتا تھا۔ وہ یقیناً مفسدین میں سے تھا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے ان پر احسان کریں اور انہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں اور زمین کا وارث قرار دے دیں، اور انہی کو روئے زمین کا اقتدار دیں، اور فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو انہی کمزوروں کے ہاتھوں سے وہ منظر دکھلائیں جس سے یہ ڈر رہے ہیں۔ اور ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنے بچہ کو دودھ پلاؤ، اور اس کے بعد جب اس کی زندگی کا خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور بالکل ڈرو نہیں اور پریشان نہ ہو کہ ہم اسے تمہاری طرف پلٹا دینے والے اور اسے مرسلین میں سے قرار دینے والے ہیں۔ پھر فرعون والوں نے اسے اٹھا لیا کہ انجام کار ان کا دشمن اور ان کے لیے باعث رنج و علم بنے۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر والے سب غلطی پر تھے۔ اور فرعون کی زوجہ نے کہا کہ یہ تو ہماری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہٰذا اسے قتل نہ کرو کہ شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہم اسے اپنا فرزند بنا لیں۔ اور وہ لوگ کچھ نہیں سمجھ رہے تھے، اور موسیٰ کی ماں کا دل بالکل خالی ہو گیا کہ قریب تھا کہ وہ اس راز کو فاش کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو مطمئن نہ بنا دیتے تاکہ وہ ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اور انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ تم بھی ان کا پیچھا کرو، تو انہوں نے دور سے موسیٰ کو دیکھا جبکہ ان لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں تھا، اور ہم نے موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کا دودھ پہلے ہی سے حرام کر دیا تھا۔ تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کا پتہ بتاؤں جو اس کی کفالت کر سکیں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں؟ پھر ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کی طرف پلٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے اور وہ پریشان نہ رہیں اور انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ بہرحال سچا ہے، اگرچہ لوگوں کی اکثریت اسے نہیں جانتی ہے۔ اور جب موسیٰ جوانی کی توانائیوں کو پہنچے اور تندرست ہو گئے تو ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا کر دی، اور ہم اسی طرح نیک عمل والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب لوگ غفلت کی نیند میں تھے، تو انہوں نے دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، ایک ان کے شیعوں میں سے تھا اور ایک دشمنوں میں سے۔ تو جو ان کے شیعوں میں سے تھا اس نے دشمن کے ظلم کی فریاد کی، تو موسیٰ نے اسے ایک گھونسا مار کر اس کی زندگی کا فیصلہ کر دیا اور کہا کہ یہ یقیناً شیطان کے عمل سے تھا، اور یقیناً شیطان دشمن اور کھلا ہوا گمراہ کرنے والا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ پروردگار، میں نے اپنے نفس کے لیے مصیبت مول لے لی، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ تو پروردگار نے معاف کر دیا کہ وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ پروردگار، تو نے میری مدد کی ہے، لہٰذا میں کبھی مجرموں کا ساتھی نہیں بنوں گا۔ پھر صبح کے وقت موسیٰ شہر میں داخل ہوئے تو خوف زدہ اور حالات کی نگرانی کرتے ہوئے کہ اچانک دیکھا کہ جس نے کل مدد کے لیے پکارا تھا وہ پھر فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ یقیناً تو کھلا ہوا گمراہ ہے۔ پھر جب موسیٰ نے چاہا کہ اس پر حملہ آور ہوں جو دونوں کا دشمن ہے، تو اس نے کہا کہ موسیٰ، تم اسی طرح مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل ایک بے گناہ کو قتل کیا ہے۔ تم صرف روئے زمین میں سرکش حاکم بن کر رہنا چاہتے ہو اور یہ نہیں چاہتے ہو کہ تمہارا شمار اصلاح کرنے والوں میں ہو،
اور ادھر آخر شہر سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ موسیٰ، شہر کے بڑے لوگ باہمی مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیں، لہٰذا تم شہر سے باہر نکل جاؤ، میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو موسیٰ شہر سے باہر نکلے، خوفزدہ اور دائیں بائیں دیکھتے ہوئے، اور کہا کہ پروردگار مجھے ظالم قوم سے محفوظ رکھنا۔ اور جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو کہا کہ عنقریب پروردگار مجھے سیدھے راستہ کی ہدایت کر دے گا۔ اور جب مدین کے چشمہ پر وارد ہوئے تو لوگوں کی ایک جماعت کو دیکھا جو جانوروں کو پانی پلا رہی تھی، اور ان سے الگ دو عورتیں تھیں جو جانوروں کو روکے کھڑی۔ موسیٰ نے پوچھا کہ تم لوگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتے ہیں جب تک ساری قوم ہٹ نہ جائے، اور ہمارے بابا ایک ضعیف العمر آدمی ہیں۔ موسیٰ نے دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور پھر ایک سایہ میں آ کر پناہ لے لی۔ عرض کی، پروردگار، یقیناً میں اس خیر کا محتاج ہوں جو تو میری طرف بھیج دے۔ اتنے میں دونوں میں سے ایک لڑکی کمال شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور اس نے کہا کہ میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ کے پانی پلانے کی اجرت دے دیں۔ پھر جو موسیٰ ان کے پاس آئے اور اپنا قصہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، اب تم ظالم قوم سے نجات پا گئے۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ بابا، آپ انہیں نوکر رکھ لیجئے کہ آپ جسے بھی نوکر رکھنا چاہیں، ان میں سب سے بہتر وہ ہوگا جو صاحب قوت بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں ان دونوں میں سے ایک بیٹی کا عقد آپ سے کرنا چاہتا ہوں، بشرطے کہ آپ 8 سال تک میری خدمت کریں، پھر اگر 10 سال پورے کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا، اور میں آپ کو کوئی زحمت نہیں دینا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ مجھے نیک بندوں میں سے پائیں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان کا معاہدہ ہے، میں جو مدت بھی پوری کر دوں میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، اور میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں اللہ اس کا گواہ ہے۔ پھر جب موسیٰ مدت کو پورا کر چکے اور اپنے اہل کو لے کر چلے تو طور کی طرف سے ایک آگ نظر آئی۔ انہوں نے اپنے اہل سے کہا کہ تم لوگ ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے کوئی خبر لے آؤں یا کوئی چنگاری ہی لے آؤں کہ تم لوگ اس سے تاپنے کا کام لے سکو۔ پھر جو اس آگ کے قریب آئے تو وادی کے داہنے رخ سے ایک مبارک مقام پر ایک درخت سے آواز آئی، موسیٰ، میں عالمین کا پالنے والا خدا ہوں، اور تم اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو۔ اور جو موسیٰ نے دیکھا تو وہ سانپ کی طرح لہرا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ پیچھے ہٹ گئے اور پھر مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ تو پھر آواز آئی کہ موسیٰ، آگے بڑھو اور ڈرو نہیں کہ تم بالکل مامون و محفوظ ہو، ذرا اپنے ہاتھ کو گریبان میں داخل کرو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید اور چمکدار بن کر برآمد ہوگا، اور خوف سے اپنے بازوؤں کو اپنی طرف سمیٹ لو۔ تمہارے لیے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف یہ دو دلیلیں ہیں کہ یہ لوگ سب فاسق اور بدکار ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ پروردگار، میں نے ان کے ایک آدمی کو مار ڈالا ہے تو مجھے خوف ہے کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے اور کار تبلیغ رک جائے گا، اور میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح زبان کے مالک ہیں، لہٰذا انہیں میرے ساتھ مددگار بنا دے جو میری تصدیق کر سکیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ لوگ میری تکذیب نہ کر دیں۔ ارشاد ہوا کہ ہم تمہارے بازوؤں کو تمہارے بھائی سے مضبوط کر دیں گے اور تمہارے لیے ایسا غلبہ قرار دیں گے کہ یہ لوگ تم تک پہنچ ہی نہ سکیں، اور ہماری نشانیوں کے سہارے تم اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہیں گے۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ تو صرف ایک گھڑا ہوا جادو ہے، اور ہم نے اپنے گزشتہ بزرگوں سے اس طرح کی کوئی بات نہیں سنی ہے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میرا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے اور کس کے لیے آخرت کا گھر ہے، یقیناً ظالمین کے لیے فلاح نہیں ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ میرے زعماء مملکت، میرے علم میں تمہارے لیے میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لہذا حامان تم میرے لیے مٹی کا پجاوا لگاؤ اور پھر ایک قلعہ تیار کرو کہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کی خبر لے آؤں، اور میرا خیال تو یہی ہے کہ موسیٰ جھوٹے ہیں۔ اور فرعون اور اس کے لشکر نے ناحق غرور سے کام لیا اور یہ خیال کر لیا
کہ وہ پلٹا کر ہماری بارگاہ میں نہیں لائے جائیں گے۔ تو ہم نے فرعون اور اس کے لشکروں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور سب کو دریا میں ڈال دیا، تو دیکھو کہ ظالمین کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دینے والا پیشوا قرار دے دیا ہے، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اور دنیا میں بھی ہم نے ان کے پیچھے لعنت کو لگا دیا ہے، اور قیامت کے دن بھی ان کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ اور ہم نے پہلی نسلوں کو ہلاک کر دینے کے بعد موسیٰ کو کتاب عطا کی، جو لوگوں کے لیے بصیرت کا سامان اور ہدایت و رحمت ہے، اور شاید اسی طرح یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ اور آپ اس وقت طور کے مغربی رخ پر نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف اپنا حکم بھیجا، اور آپ اس واقعہ کے حاضرین میں سے بھی نہیں تھے، لیکن ہم نے بہت سی قوموں کو پیدا کیا، پھر ان پر ایک طویل زمانہ گزر گیا، اور آپ تو اہل مدین میں بھی مقیم نہیں تھے کہ انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے، لیکن ہم رسول بنانے والے تو تھے، اور آپ طور کے کسی جانب اس وقت نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی، لیکن آپ کے پروردگار کی رحمت ہے کہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کی طرف آپ سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا ہے، کہ شاید وہ اس طرح عبرت اور نصیحت حاصل کر لیں۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ جب ان پر گزشتہ اعمال کی بنا پر کوئی مصیبت نازل ہوئی تو یہی کہتے کہ پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا ہے کہ ہم تیری نشانیوں کی پیروی کرتے اور صاحبان ایمان میں شامل ہو جاتے۔ پھر اس کے بعد جب ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے کہ انہیں وہ سب کیوں نہیں دیا گیا ہے جو موسیٰ کو دیا گیا تھا، تو کیا ان لوگوں نے اس سے پہلے موسیٰ کا انکار نہیں کیا؟ اور اب تو کہتے ہیں کہ توریت اور قرآن جادو ہے، جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، اور ہم دونوں ہی کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ اچھا تم پروردگار کی طرف سے کوئی کتاب لے آؤ جو دونوں سے زیادہ صحیح ہو، اور میں اس کا اتباع کر لوں اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ پھر اگر قبول نہ کریں تو سمجھ لیجئے کہ یہ صرف اپنی خواہشات کا اتباع کرنے والے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو خدائی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کا اتباع کر لے، جبکہ اللہ ظالم قوم کی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ اور ہم نے مسلسل ان لوگوں تک اپنی باتیں پہنچائیں کہ شاید اسی طرح نصیحت حاصل کر لیں۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں ایمان لے آئے، یہ ہمارے رب کی طرف سے برحق ہے، اور ہم تو پہلے ہی تسلیم کیے ہوئے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو دوہری جزا دی جائے گی کہ انہوں نے صبر کیا ہے، اور یہ نیکیوں کے ذریعہ برائیوں کو دفع کرتے ہیں، اور ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب لغو بات سنتے ہیں تو کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تم پر ہمارا سلام کہ ہم جاہلوں کی صحبت پسند نہیں کرتے۔ پیغمبر، بے شک آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں سے خوب باخبر ہے جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ کفار کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ حق کی پیروی کریں گے تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، تو کیا ہم نے انہیں ایک محفوظ حرم پر قبضہ نہیں دیا ہے جس کی طرف ہر شے کے پھل ہماری دی ہوئی روزی کی بنا پر چلے آ رہے ہیں، لیکن ان کی اکثریت سمجھتی ہی نہیں ہے۔ اور ہم نے کتنی بستیوں کو ان کی معیشت کے غرور کی بنا پر ہلاک کر دیا، اب یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد پھر آباد نہ ہو سکے مگر بہت کم، اور در حقیقت ہم ہی ہر چیز کے وارث اور مالک ہیں۔ اور آپ کا پروردگار کسی بستی کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ اس کے مرکز میں کوئی رسول نہ بھیج دے جو ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کرے، اور ہم کسی بستی کے تباہ کرنے والے نہیں ہیں مگر یہ کہ اس کے رہنے والے ظالم ہوں۔ اور جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا ہے یہ چند روزہ لذت دنیا اور زینت دنیا ہے، اور جو کچھ بھی خدا کی بارگاہ میں ہے وہ خیر اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو؟ کیا وہ بندہ جسے ہم نے بہترین وعدہ کیا ہے اور وہ اسے پا بھی لے گا اس کے مانند ہے جسے ہم نے دنیا میں تھوڑی سی لذت دے دی ہے، اور پھر وہ روز قیامت خدا کی بارگاہ میں کھینچ کر حاضر کیا جائے گا، جس دن خدا ان لوگوں کو آواز دے گا کہ میرے وہ شرکا کہاں ہیں جن کی شرکت کا تمہیں خیال تھا؟ تو جن شرکا پر عذاب ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے کہ پروردگار یہ ہیں وہ لوگ
جن کو ہم نے گمراہ کیا ہے، اور اسی طرح گمراہ کیا ہے اس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے، لیکن اب ان سے برات چاہتے ہیں، یہ ہماری عبادت تو نہیں کر رہے تھے۔ تو کہا جائے گا کہ اچھا اپنے شرکاء کو پکارو، تو وہ پکاریں گے لیکن کوئی جواب نہ پائیں گے بلکہ عذاب ہی کو دیکھیں گے۔ تو کاش یہ دنیا ہی میں ہدایت یافتہ ہو جاتے، اور جس دن خدا ان سے پکار کر کہے گا کہ تم نے ہمارے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، تو ان پر ساری خبریں تاریک ہو جائیں گی اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال بھی نہ کر سکیں گے۔ لیکن جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا، وہ یقیناً فلاح پانے والوں میں شمار ہو جائے گا۔ اور آپ کا پروردگار جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور پسند کرتا ہے، ان لوگوں کو کسی کا انتخاب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ خدا ان کے شرک سے پاک اور بلند و برتر ہے، اور آپ کا پروردگار ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو یہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں، اور انہیں بھی جانتا ہے جن کا یہ اعلان و اظہار کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اور اول و آخر اور دنیا و آخرت میں ساری حمد اسی کے لیے ہے، اسی کے لیے حکم ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو واپس جانا پڑے گا۔ آپ کہیے کہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر خدا تمہارے لیے رات کو قیامت تک کے لیے ابدی بنا دے تو کیا اس کے علاوہ اور کوئی معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی کو لے آ سکے؟ تو کیا تم بات سنتے نہیں ہو؟ اور کہیے کہ اگر وہ دن کو قیامت تک کے لیے دائمی بنا دے تو اس کے علاوہ کون معبود ہے جو تمہارے لیے وہ رات لے آئے گا جس میں سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن دونوں بنائے ہیں تاکہ آرام بھی کر سکو اور رزق بھی تلاش کر سکو، اور شاید اس کا شکریہ بھی ادا کر سکو۔ اور قیامت کے دن خدا انہیں آواز دے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کی شرکت کا تمہیں خیال تھا، اور ہم ہر قوم میں سے ایک گواہ نکال کر لائیں گے، اور منکرین سے کہیں گے کہ تم بھی اپنی دلیل لے آؤ۔ تب انہیں معلوم ہوگا کہ حق اللہ ہی کے لیے ہے، اور پھر وہ جو افترا پردازیاں کیا کرتے تھے وہ سب گم ہو جائیں گی۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، مگر اس نے قوم پر ظلم کیا، اور ہم نے بھی اسے اتنے خزانے دے دیے تھے کہ ایک طاقتور جماعت بھی اس کی کنجیاں نہیں اٹھا سکتی تھی۔ پھر جب اس سے قوم نے کہا کہ اس قدر نہ اتراؤ کہ خدا اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے، اور جو کچھ خدا نے دیا ہے اس سے آخرت کے گھر کا انتظام کرو، اور دنیا میں اپنا حصہ بھول نہ جاؤ، اور نیکی کرو جس طرح کہ خدا نے تمہارے ساتھ نیک برتاؤ کیا ہے، اور زمین میں فساد کی کوشش نہ کرو کہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ قارون نے کہا کہ مجھے یہ سب کچھ میرے علم کی بنا پر دیا گیا ہے، تو کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی نسلوں کو ہلاک کر دیا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور اور مال کے اعتبار سے دولت مند تھیں، اور ایسے مجرموں سے تو ان کے گناہوں کے بارے میں سوال بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ پھر قارون اپنی قوم کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ برآمد ہوا، تو جن لوگوں کے دل میں زندگانی دنیا کی خواہش تھی انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ ساز و سامان ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑے عظیم حصہ کا مالک ہے۔ اور جنہیں علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب صاحبان ایمان و عمل صالح کے لیے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور وہ ثواب صبر کرنے والوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر بار کو زمین میں دنسا دیا، اور نہ کوئی گروہ خدا کے علاوہ بچانے والا پیدا ہوا، اور نہ وہ خود اپنا بچاؤ کرنے والا تھا۔ اور جن لوگوں نے کل اس کی جگہ کی تمنا کی تھی وہ کہنے لگے کہ معاذ اللہ، یہ تو خدا جس بندے کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے، اور جس کے یہاں چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس نے ہم پر احسان نہ کر دیا ہوتا تو ہمیں بھی دنسا دیا ہوتا۔ معاذ اللہ، کافروں کے لیے واقعاً فلاح نہیں ہے۔ یہ دار آخرت وہ ہے جسے ہم ان لوگوں کے لیے قرار دیتے ہیں جو زمین میں بلندی اور فساد کے طلبگار نہیں ہوتے ہیں، اور عاقبت تو صرف صاحبان تقویٰ کے لیے ہے۔ جو کوئی نیکی کرے گا اسے اس سے بہتر اجر ملے گا، اور جو کوئی برائی کرے گا تو برائی کرنے والوں کو اتنی ہی سزا دی جائے گی جیسے اعمال وہ کرتے رہے ہیں۔ بے شک جس نے آپ پر قرآن کا فریضہ عائد کیا ہے وہ آپ کو آپ کی منزل تک ضرور واپس پہنچائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔
اور آپ تو اس بات کے امیدوار نہیں تھے کہ آپ کی طرف کتاب نازل کی جائے، یہ تو رحمت پروردگار ہے، لہذا خبردار آپ کافروں کا ساتھ نہ دیجیے گا، اور ہرگز یہ لوگ آیات کے نازل ہونے کے بعد ان کی تبلیغ سے آپ کو روکنے نہ پائیں، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجیے اور خبردار مشرکین میں سے نہ ہو جائیے، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو مت پکارو کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کی ذات کے ماں سوا ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، اور تم سب اسی کی بارگاہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ سورہ عنکبوت۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ بے شک ہم نے ان سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا ہے، اور اللہ تو بہرحال یہ جاننا چاہتا ہے کہ ان میں کون لوگ سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ کیا برائی کرنے والوں کا خیال یہ ہے کہ ہم سے آگے نکل جائیں گے؟ یہ بہت غلط فیصلہ کر رہے ہیں۔ جو بھی اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے معلوم رہے کہ وہ مدت یقیناً آنے والی ہے، اور وہ خدا سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اور جس نے بھی جہاد کیا ہے اس نے اپنے لیے جہاد کیا ہے، اور اللہ تو سارے عالمین سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم یقیناً ان کے گناہوں کی پردہ پوشی کریں گے اور انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا عطا کریں گے۔ اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کی نصیحت کی ہے، اور بتایا ہے کہ اگر وہ کسی ایسی شے کو میرا شریک بنانے پر مجبور کریں جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو خبردار ان کی اطاعت نہ کرنا کہ تم سب کی بازگشت میری ہی طرف ہے، پھر میں بتاؤں گا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے۔ اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک اعمال کیے ہم یقیناً انہیں نیک بندوں میں شامل کر لیں گے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اس کے بعد جب رائے خدا میں کوئی تکلیف ہوئی تو لوگوں کے فتنہ کو عذاب خدا جیسا قرار دے دیا، حالانکہ آپ کے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد آ جاتی تو فوراً کہہ دیتے کہ ہم تو آپ ہی کے ساتھ تھے۔ تو کیا خدا ان باتوں سے باخبر نہیں ہے جو عالمین کے دلوں میں ہیں؟ اور وہ یقیناً انہیں بھی جاننا چاہتا ہے جو صاحبان ایمان ہیں، اور انہیں بھی جاننا چاہتا ہے جو منافق ہیں۔ اور یہ کفار ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے راستہ کا اتباع کر لو، ہم تمہارے گناہوں کے ذمہ دار ہیں، حالانکہ وہ کسی گناہوں کا بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں اور سراسر جھوٹے ہیں، اور انہیں ایک دن اپنا بوجھ بھی اٹھانا ہی پڑے گا، اور اس کے ساتھ ان لوگوں کا بھی، اور روز قیامت ان سے ان باتوں کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا جن کا یہ افتراء کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے درمیان 50 سال کم 1000 سال رہے۔ پھر قوم کو طوفان نے اپنی گرفت میں لے لیا کہ وہ لوگ ظالم تھے۔ پھر ہم نے نوح کو اور ان کے ساتھ کشتی والوں کو نجات دے دی اور اسے عالمین کے لیے ایک نشانی قرار دے دیا۔ اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو کہ اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے اگر تم کچھ جانتے ہو۔ تم خدا کو چھوڑ کر صرف بتوں کی پرستش کرتے ہو اور اپنے پاس سے جھوٹ گھڑتے ہو۔ یاد رکھو کہ خدا کے علاوہ جن کی بھی پرستش کرتے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ رزق خدا کے پاس تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکریہ ادا کرو کہ تم سب اسی کی بارگاہ میں واپس لے جائے جاؤ گے۔ اور اگر تم تکذیب کرو گے تو تم سے پہلے بہت سی قومیں یہ کام کر چکی ہیں، اور رسول کی ذمہ داری تو صرف واضح طور پر پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ خدا کس طرح مخلوقات کو ایجاد کرتا ہے اور پھر دوبارہ واپس لے جاتا ہے؟ یہ سب اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ خدا نے کس طرح خلقت کا آغاز کیا ہے، اس کے بعد وہی آخرت میں دوبارہ ایجاد کرے گا۔ بے شک وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ جس پر چاہتا ہے عذاب کرتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے، اور تم زمین یا آسمان میں اسے عاجز کر سکنے والے نہیں ہو، اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی سرپرست یا مددگار بھی نہیں ہے۔ اور جو لوگ خدا کی نشانیوں اور اس کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں وہ میری رحمت سے مایوس ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ان کی قوم کا جواب اس کے علاوہ کچھ نہ تھا کہ انہیں قتل کر دو یا آگ میں جلا دو،
تو پروردگار نے انہیں اس آگ سے نجات دلا دی۔ بے شک اس میں بھی صاحبان ایمان کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور ابراہیم نے کہا کہ تم نے صرف زندگانی دنیا کی محبتوں کو برقرار رکھنے کے لیے خدا کو چھوڑ کر بتوں کو اختیار کر لیا ہے۔ اس کے بعد روز قیامت تم میں سے ہر ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، جبکہ تم سب کا انجام جہنم ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پھر لوط ابراہیم پر ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں کہ وہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی اور پھر ان کی ذریت میں کتاب اور نبوت قرار دی، اور انہیں دنیا میں بھی ان کا اجر عطا کیا اور آخرت میں بھی ان کا شمار نیک کردار لوگوں میں ہوگا۔ اور پھر لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ ایسی بدکاری کر رہے ہو جو سارے عالم میں تم سے پہلے کبھی کسی نے بھی نہیں کی ہے۔ تم لوگ مردوں سے جنسی تعلقات پیدا کر رہے ہو اور راستے قطع کر رہے ہو اور اپنی محفلوں میں برائیوں کو انجام دے رہے ہو۔ تو ان کی قوم کے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہ تھا کہ اگر تم صادقین میں سے ہو تو وہ عذاب الہی لے آؤ جس کی خبر دے رہے ہو۔ تو لوط نے کہا کہ پروردگار تو اس فساد پھیلانے والی قوم کے مقابلہ میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے نمائندے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے اور انہوں نے یہ خبر سنائی کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں کہ اس بستی کے لوگ بڑے ظالم ہیں، تو ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم سب سے باخبر ہیں، ہم انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات دے دیں گے علاوہ ان کی زوجہ کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے۔ پھر جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ پریشان ہو گئے اور ان کی مہمانی کی طرف سے دل تنگ ہونے لگے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں اور پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، صرف آپ کی زوجہ کو نہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی ہے۔ ہم اس بستی پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں کہ یہ لوگ بڑی بدکاری کر رہے ہیں، اور ہم نے اس بستی میں سے صاحبان عقل و ہوش کے لیے کھلی ہوئی نشانی باقی رکھی ہے۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو اور روز آخرت سے امیدیں وابستہ کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ تو ان لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا اور نتیجہ میں انہیں ایک زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے زانوں کے بل پڑے رہے۔ اور عاد و سمود کو یاد کرو کہ تم لوگوں کے لیے ان کے گھر میں بھی سرِ راہ بازی ہو چکے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کر دیا تھا اور انہیں راستہ سے روک دیا تھا، حالانکہ وہ لوگ بہت ہوشیار تھے۔ اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی یاد دلاؤ جن کے پاس موسیٰ کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، تو ان لوگوں نے زمین میں استکبار سے کام لیا، حالانکہ وہ ہم سے آگے جانے والے نہیں تھے۔ پھر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ میں گرفتار کر لیا، کسی پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دی، کسی کو ایک آسمانی چیخ نے پکڑ لیا اور کسی کو زمین میں دنسا دیا اور کسی کو پانی میں غرق کر دیا۔ اور اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ خود اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے کہ اس نے گھر تو بنا لیا، لیکن سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے اگر ان لوگوں کے پاس علم و ادراک ہو۔ بے شک اللہ خوب جانتا ہے کہ اسے چھوڑ کر یہ لوگ کسے پکار رہے ہیں، اور وہ بڑی عزت والا اور صاحب حکمت ہے۔ اور یہ مثالیں ہم تمام عالم انسانیت کے لیے بیان کر رہے ہیں، لیکن انہیں صاحبان علم کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس میں صاحب ایمان کے لیے اس کی قدرت کی نشانی پائی جاتی ہے۔